اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 ڈاکو اور 3 خوبصورت لڑکیوں کا واقعہ۔ پیارے عزیز دوستو، ایک مرتبہ 3 ڈاکو ایک گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گھس گئے۔ جب وہ اس گھر کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں پر 3 خوبصورت اور حسین جمیل لڑکیاں سو رہی تھی۔ جب ڈاکو نے ان کو اکیلا دیکھا تو ان کے دل میں شیطانیت پیدا ہو گئی اور انہوں نے کمرے میں اندھیرا کیا اور ان 3 لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا۔ اسی کمرے میں اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ان 3 لڑکیوں کو ان کی پہچان نہ ہوئی اور وہ 3 ڈاکو بھی ان لڑکیوں کی شکل کو نہ دیکھ سکی۔ 3 بہنوں سے زبردستی زنا کر کے سب ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ 3 ڈاکو ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ اس گلی میں مسجد تھی اور اس مسجد کے امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ زنا انسان کا ایک ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حال میں ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہاں اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ سچے دل سے ہو۔ امام صاحب کی یہ بات ان کے دل میں جا لگی۔ اب 3 بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ اگر کسی نے ہماری بہنوں کو ہاتھ لگایا تو ہم ان کی جان لے لیں گے۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ جو قرض ہم پر ہے وہ ہر حال میں ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا کہ گناہ ہم نے کیا ہے تو سزا ہماری معصوم بہنوں کو کیوں بھگتنی پڑی؟ ایسا بھائی کی زندہ رہنے کی کوئی بہتری نہیں ہے، وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اب 3 کو اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے۔ وہ 3 مسجد کی گلی میں پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور امام صاحب کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ امام صاحب نے کہا کہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو قتل کرنے کو آئے تو 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے لگے تو ریشم کے دھاگے جتنے گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے دروازے پر آئے ہو تو توبہ کرتے ہو تو وہ غفور الرحیم ہے، تمہیں ضرور معاف کر دے گا، لیکن اللہ پاک تم لوگوں کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ 3 بے گناہ لڑکیاں معاف نہیں کریں گی۔ تو وہ 3 لڑکیوں کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے وہاں ان 3 لڑکیوں کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ 3 ڈاکو وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن باہر آئی، دروازہ کھولا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ان 3 میں سے ایک نے کہا کہ ایک ضروری کام تھا، آج اس کو پورا کیے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ اس کی باتوں سے لڑکی کو تسلی ملی اور وہ ان 3 کو اندر لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی 2 بہنیں رو رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، 3 ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا اور 3 کو اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی، اور جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان 3 میں سے ایک بولا کہ کیا تم ان 3 آدمیوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ تو ان 3 نے کہا کہ اندھیرے کمرے میں جب انہوں نے ہم سے زبردستی زنا کیا تو ہم ان کی شکل نہ پہچان سکے، اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم ان کو پہچان لے تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی، اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پل رہے بچے کو بھی قتل کر دیں گے۔ جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا تو بچے بڑے ہو کر بہت بڑے مجرم بنیں گے۔ یہ سن کر ان 3 میں سے ایک ڈاکو نے کہا اس رات تم سے زبردستی زنا کرنے والے ہم 3 تھے۔ یہ سن کر ان 3 بہنوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اور ایک بہن نے ایک خنجر اٹھایا اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا اور کہا تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار کو تم نے خاک میں ملا دیا، اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دوسرے بھائی نے کہا واقعی ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہ کرتے
تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہوں کے بارے میں بھلا تم کو کیوں بتاتے۔ یہ سن کر لڑکیوں نے کہا کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم تینوں بہنوں سے شادی کریں گے اور اس طرح ہم اپنے بچے کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی اس بات پر راضی ہو گئیں اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان ڈاکو میں سے ایک ڈاکو نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس ڈاکو کا بچہ کس لڑکی کے پیٹ میں پل رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، ہم امام صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اس معاملے کا حال پوچھتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس کی بات پر اتفاق کر لیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام صاحب نے ان تینوں ڈاکوؤں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی سے کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ناک لگا کر خوشبو سونگھو، کیونکہ جب تم ان تینوں کے قریب آئی ہوگی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوئی ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے اور وہ خوشبو ہر بندے میں مختلف ہوتی ہے، اور جب تم ان تینوں میں سے خوشبو سونگھو گی تو تمہیں محسوس ہوگا کہ اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بڑی حیران ہوئی۔ پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی اور خوشبو سونگھنے کے بعد کہا، امام صاحب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس رات یہ نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی کو علیحدہ بٹھا دیا اور پھر دوسری لڑکی کو حکم دیا کہ دونوں میں سے چیک کر لو کہ پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے خوشبو سونگھی تو کہا کہ امام صاحب یہ دوسرا آدمی ہے جس سے وہی خوشبو آ رہی ہے جو اس رات اس سے زبردستی کرنے کے وقت جسم سے آئی تھی۔ امام صاحب نے اس کو بھی علیحدہ بٹھا دیا اور پھر تیسری لڑکی کو کہا کہ آخری نوجوان تمہارا گنہگار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی دیکھ کر وہ بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام صاحب نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا اور پھر تینوں اپنی غلطی کو تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور 1 سال بعد تینوں کے بچے پیدا ہو گئے تو ان کی شکل اپنے باپ سے ملتی ہوئی تھی۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پر نئے آئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔